السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں اور ناظرین کرام، آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 7 میں ٹھہرنے یعنی وقف کرنے کا قاعدہ۔ سب سے پہلی چیز جو گول نشان ہے، قرآن جب پڑھتے ہوں گے وہاں دیکھے ہوں گے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت پہ ہمیں رکنا ہے، یا اسی طریقے سے زبر زیر پیش ہو یا دو زیر ہو، دو زبر نہیں، دو زیر ہو دو پیش ہو، اس پہ اگر آیت کرنا ہے، سانس توڑنی ہے، تو اس آیت کو آخری والے حرف کو ہم جزم دے دیں گے۔ زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو، یا پھر دو زیر دو پیش ہو، اگر وہاں مجھے ٹھہرنا ہے تو آخری والے حرف کو جزم دے دیں گے، ساکن کر دیں گے، رک جائیں گے۔ اور اگر دو زبر ہو اور وہاں ٹھہرنا ہے تو دو زبر کو ایک الف کے برابر پڑھ دیں۔ احدن سے ہو جائے گا احدا، یہ دو زبر ایک الف کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ دو زیر اور دو پیش میں نہیں ہوتا، صرف دو زبر میں ہوتا ہے۔ احدن سے احدا۔ گول والی تا ہے، گول والی تا پہ اگر وقف کریں گے تو گول والی تا ہا بن جاتی، جیسے جاریتن سے جاریہ، القارعۃ سے القارعہ۔ گول والی تا کو ہا بنا دیتے، کب؟ جب آگے گول نشان آیت ہو اور ٹھہرنا ہو تب۔ بس میں آگے آئے میرے ساتھ پڑھیے۔ یہ تو میں نے بتا دیا، اب جہاں بھی آپ کو رکنا ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی رکنے کی کوئی نشانی، کوئی علامت، بیچ میں سانس ٹوٹ جا رہی ہے آپ کی، تو یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، آخری والے حرف کو جزم دے دیجیے گا۔ زبر زیر پیش ہو یا دو زیر دو پیش ہو تو آخری والے حرف کو جزم ساکن کر کے وہاں پہ رک جائیے، چاہے تو بنا ہو، جیم بنا ہو، یا کہیں پہ رکنے کی علامت بھی نہ ہو، تو یہ آپ طریقہ معلوم ہوگا، رک جائیے۔ اور کوئی علامت بنی ہے تو اس کے آگے کانٹینیو رکھیے، کوئی علامت نہیں بنی ہے تو ایک حرف ایک ورڈ پیچھے سے ملا کے کانٹینیو پڑھتا ہے، ابھی بتا دوں گا، دیکھیے پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک مرتبہ اور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ رجیمی، میم کے نیچے زیر ہے، گول والی آیت یہاں نشان ہے، اس لیے ہم رجیم پڑھ دیں چونکہ رک رہے ہیں یہاں پہ۔ آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، پر ٹھہر رہے ہیں تو رحیم پڑھیں گے۔ آگے، الحمدللہ، اللہ کا لام باریک، الحمدللہ رب العالمین۔ را کو پورا موٹا پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں دیکھیں عالمینہ ہے، ہم ٹھہر رہے ہیں، گول نشان ہے، عالمین پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے یہاں پہ اصلا نستعین ہے، رکنے کی حالت میں نستعین ہوگا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے، قل هو اللہ احد، احد دو پیش کی تنوین ہے لیکن رکنے کی حالت میں یہاں جزمی آئے گا، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، احد۔ آگے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اب دو زبر کی تنوین جہاں رہے گی، ایک ٹھہرنے کی حالت میں ایک الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یسرا، یسرن نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو یسرن، آگے کانٹینیو رہے گا، سانس توڑیں گے تو یسرا، ان مع العسر یسرا۔ فیہا عین جاریہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ گول والی تا ہے نا، تو جاریتن کی جگہ یہ چونکہ گول نشان آیت ہے تو جاریہ پڑھیں گے، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ۔ آگے، تسقی من عین آنیہ۔ یہاں بھی دو زیر ہے، سانس توڑیں گے، جزم دیں گے،
اور گول والی تا کو ہا بنا دیں گے. تسقا من عین آنیہ، آنیہ، من میں اظہار، نون ساکن کے بعد عین، اور یہاں بھی اظہار، نون کے نیچے دو زیر کی تنوین، اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ رہا. تسقا من عین آنیہ لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. یہاں بھی دیکھیے گول والی تا ہے، اس کو ہم ہا بنا دیے. یہ قاعدہ یاد رکھیے، گول والی تا ہے تو ہا بنائیں گے. اگر لمبی والی تا لکھی رہتی نا، جو الف با تا لکھا رہتا ہے، ویسے اگر تا آ جائے تو وہ تا کو ساکن تو کریں گے لیکن ہا نہیں بناتے ہیں. گول والی تا صرف ہا بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق انشاءاللہ امیدیں سمجھ گئے ہوں گے. وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک بار پھر سن لیجیے. زبر زیر پیش آخری والے حرف پہ ہو، یا دو زیر دو پیش آخری والے حرف پہ ہو، جہاں ٹھہر رہے ہیں تو وہاں جزم یعنی ساکن کر دیں گے. اور اگر دو زبر ہو وہاں رک رہے ہیں تو ایک الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اگلا قاعدہ یہ ہے کہ گول والی تا ہو وہاں وقف کر رہے ٹھہر رہے ہیں تو گول والی تا کو ہا بنا دیتے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیے. قرآن پڑھنے بہت سے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، پوچھتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اصلاح اور درست ہو جائے گا. اسی طریقے سے قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھنا بھی صحیح ہو جائے گا. اور آپ اپنا جو ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں. ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائے صدقہ جاریہ کے طور پہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.